اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ گمراہی اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اللہ کی حمایت ہی کافی ہے اور اللہ ہی کا مددگار ہونا کافی ہے۔ بعض یہودی الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سنی لیکن مانیں گے نہیں، اور کہتے ہیں کہ بری بات سنو تم کو اچھی بات نہ سنائی جائے۔ اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر اور دین میں عیب لگانے کی غرض سے رائنا کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور کہتے سنیے، نیز کہتے انظرنا یعنی ہم پر توجہ فرمائیے، تو ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا، لیکن ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے۔ چند لوگوں کے ماں سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین کرام، کچھ حصے سے تورات یا تورات کا وہ بعض حصہ مراد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ اور ذکر تھا، جس پر یہودی ایمان تو نہیں لاتے تھے، جس کی بنا پر وہ خود تو گمراہ تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک برائی کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف سے کام لیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے تحریف سے لفظی اور معنوی دونوں تحریف مراد لی ہے۔ لفظی تحریف تو یہ ہے کہ کلام الہی کے الفاظ ہی کو بدل دیا جائے، اور معنوی تحریف تو یہ ہے کہ الفاظ کو تو باقی رکھا جائے لیکن اس کے معنی، مراد اور مطلب اور منشا کو ہی بدل دیا جائے۔ یہودی یہ دونوں طرح کی تحریف سے کام لیا کرتے تھے، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بالکل تحریف کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک لفظی تحریف کی بات ہے تو لفظی تحریف کی تو بہرحال کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بعض ملحدین اور معجزات کے منکرین اور بدعات کے ماننے والوں نے ہر زمانے میں معنوی تحریف کی کوشش کی اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے علماء کی جماعت کو پیدا کرتے آئے ہیں جو ان گمراہیوں کا پردہ چاک کر کے پوری انسانیت کے سامنے حق اور سچائی کو بے غبار طریقے پر پیش کرتے آئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بعض خسیس حرکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہودی یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھل کر مسلمانوں کے خوف سے بدزبانی اور گستاخی تو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر جو اناد چھپا ہوا تھا وہ بعض موقع پر مختلف صورتوں میں زبان پر آ جایا کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو یہ یہودی کہتے سمعنا و عصینا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم نے آپ کی بات قبول کی لیکن مخالفین کا قول نہیں مانا، لیکن یہ یہودی اس کا مراد یہ لیتے کہ ہم نے آپ کی بات تو سن لی ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ اسی طرح یہودی آپ سے کہتے اسمع غیر مسمع، جس کے لغوی معنی ہے کہ آپ سنیں لیکن آپ کو سنایا نہ جائے۔
اور یہ جملہ عربی کے اندر دعائیہ جملہ ہوا کرتا تھا، جس کا معنی یہ ہوتا کہ آپ اچھی خبریں سنیں لیکن بری خبریں آپ کو سنائی نہ جائے۔ لیکن یہ یہودی خراب معنی مراد لیتے اور یہ کہتے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر سنائی نہ دے۔ اسی طرح یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرماتے رائنا، جس کے اصل معنی ہے ہمارا خیال کیجئے، لیکن یہودی عین کو ذرا کھینچ کر کہتے اور اس سے خراب معنی مراد لیتے، جس کا معنی عرب کے اندر تھا چرواہے کے۔ گویا لفظ رائنا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں کیا کرتے تھے اور آپ کو چرواہا کہہ کر چڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے کہا کہ ایسے مشکوک اور دو معنی والے الفاظ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ سمعنا و عصینا کی جگہ سمعنا و اطعنا کہا جائے، اور اسمع غیر مسمع کی جگہ اسمع اور رائنا کی جگہ انظرنا کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دوسری قومیں اگر ایسے الفاظ استعمال کرے جن کے معنی گرچہ اچھے اور درست ہو لیکن وہ اسے کسی غیر اسلامی فکر کی ترجمانی کے لیے بھی کہا کرتے ہوں تو ایسے الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔